اللہ الذین آمنوا ولیعلمن المنافق، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے، دائم سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی استثناء نہیں، انبیاء مستثنیٰ نہیں ہے، رسول مستثنیٰ نہیں رہے، انہیں بھی ان بھٹیوں میں سے گزرنا پڑا ہے، انہیں بھی آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ بلکہ حضور کے الفاظ تو ایک روایت میں آئے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو تکالیف اور مصائب آئی ہیں، مجھے تنہا وہ سب جھیلنا پڑا، ہر نوع کا امتحان آیا، ہر نوع کی آزمائش آئی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوانٹیٹیولی، کمیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی نبی پر کوئی ایک آزمائش زیادہ آئی، لیکن کوالیٹیٹیولی تمام قسم کی آزمائشیں جمع ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول کے محاسن جمع ہوئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبہ ہمہ دار تو تنہا داری، بالکل اسی کے ہم وزن ہے آپ کا یہ قول کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصائب جھیلنے پڑے، مجھے تنہا وہ سب کے سب۔ تو یہ تو سنت ثابتہ ہے۔ اگر تو یہاں پہ کلمات ہی سے مراد اللہ کے کلمات لیے جائے تو گویا کہ ہمارا جو اس منتخب حساب کے اس حصے میں جو مضمون چل رہا ہے صبر و ثبات، آزمائش، اس کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط قائم ہو گیا۔ لیکن ایک مضمون قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے، اور مکی صورتوں میں بالخصوص کے جو یوں سمجھیے کہ نصف آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے، اس میں آیا ہے کہ جب قریش مکہ تھک گئے، ہار گئے کہ ہماری پرسیکیوشن، ہمارا تشدد، ہماری مخالفت، یہ ساری ابتلائیں اور آزمائشیں جن میں سے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان آپ کے جانثار صحابہ کو گزارا ہے، سب ناکام ہو گئے۔ کسی ایک کو بھی ہم برگشتہ کرنے میں، مرتد کرنے میں، واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ان کی طرف سے کچھ مصالحانہ پیشکشیں، ان مصالحانہ پیشکشوں میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ نرمی کیجئے، کچھ اس میں ترمیم کیجئے، یہ بہت ہی ان کمپرومائزنگ ہے، کچھ دو کچھ لو، کچھ مانو کچھ منواؤ، گیو اینڈ ٹیک سے دنیا میں معاملہ چلتا ہے، پوری کی پوری بات آپ کی نہیں مانی جاتی۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ تاب ہمرنگ زمین تھا، یہ وہ جال تھا کہ اس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ ایسے میں قرآن غیر ھذا او بدل، کوئی اور قرآن پیش کیجئے اس قرآن کے سوا، یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے۔ یہ سورہ یونس میں آیت آئی، اور یہ یکاد الذین کفروا، وہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ یہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں، لَيَحْسِنُونَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں کسی طور سے، پریشرائز کر کے آمادہ کر دیں کہ آپ کچھ اور قرآن گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لڑائی تو ان کی ساری قرآن۔ تو وہاں پر بھی بڑی سخت تنبیہ کے الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر کہ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے ثبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دباؤ اتنا شدید ہے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی دوہری سزا ملتی اور آخرت میں بھی دوہری سزا ملتی۔ اذ رازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات۔ بہرحال یہ چونکہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے، بار بار آیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں مراد وہی ہو۔ اس قرآن کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ نازل ہو رہا ہے۔ سورہ یونس کا جو حوالہ میں نے ابھی دیا تھا وہاں یہ کہلوایا گیا ہے، قل ما ابدلہ اما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے قطع ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر سکوں، تبدیلی کر سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو میری جانب وحی کیا جاتا۔ وہی بات ہو سکتی ہے یہاں پر، تو لا مبدل لکلماتہ، یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائیں گے آپ، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ یہاں خطاب اگرچہ واحد کے سیغے میں ہے، لیکن یہ ساری بات حضور کے وساطت سے تمام مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے۔ نہیں پاؤ گے تم، یہاں دون ہی کی ضمیر مجرور میں بھی دونوں امکانات ہیں،
اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پناہ دے سکے۔ اور یہاں وہ دوسرا مفہوم بھی ہے، تمہاری واحد پناہ گاہ یہ قرآن، واحد سہارا یہ قرآن، اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور الذکر یہ۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر شدید ابتلا کا دور تھا، جیل میں تھے اور ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اس وقت ایک جملہ کہا کرتے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میں خود ایک جنت میں ہوں، تمہاری یہ ساری تعظیم اور تمہاری طرف سے یہ ساری ایذائیں میرے لیے تشویش کا موجب نہیں ہے، میرے اطمینان قلبی کو متاثر نہیں کرتی، گویا کہ میں ایک ہال میں ہوں، میرا ہال جو ہے جنت، اس کے اندر میں ہوں، تو میرے جسم کو جو چاہو کر لو، جو ایذائیں چاہے پہنچا لو، جو تکلیفیں چاہو تم پہنچا لو، لیکن میرے اندر جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، جو راضی برضائے رب کی جو کیفیت ہے، تم اس کو متاثر نہیں کرتے۔ ان جنتی معی، تو در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اگر وہ تعلق اور ربط قائم ہو جائے، جیسا کہ ہم پچھلے نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں صبر، ثبات، استقامت، وما صبرک الا باللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، کھڑے رہو گے، ثابت قدم رہو گے۔ لیکن اگر یہ کہ کسی بھی سبب سے اگر اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر یہ دباؤ، یہ مخالفین کی طرف سے جو پریشر ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پائے ثبات میں جنبش پیدا ہو جائے۔ اب جو اصل موضوع اس مقام پر ہے، جو ایک اضافی ہدایت یہاں آ رہی ہے، اور لفظ وَاصْبِرْ، اس کے حوالے سے یہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم سے بہت زیادہ مربوط ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر کیجئے، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کیجئے، بلکہ اس کا جو مراد ہے اصل میں لفظ صبر کو میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ترجمے میں، لیکن اس سے ترجمانی کا قضا نہیں ہو رہا۔ صبر کا جو اصل لغوی مفہوم بالکل آغاز میں سامنے آیا تھا، رو کے رکھنا، تھامے رکھنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، رو کے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیے کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، غدات اور عشی، غدات کا لفظ صبح کے لیے آتا ہے اور عشی شام کے لیے، رات کے لیے، صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ طالب ہے اپنے رب کے وجہ کے، چہرے کے، رضا کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ تعدو جو ہے پہلے نہیں ہے، لیکن اس کا مادہ وہی جس سے لفظ عدوان بنا ہے، یا جس سے تعتدو اعتداء ہے، بڑھ جانا، تجاوز کر جانا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں مت متجاوز ہو جائیں، مت آگے بڑھیں، عنہم، ان لوگوں سے، ترید زینت الحیات الدنیا، یہ مشکلات میں سے ہے، قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ تم چاہتے ہو دنیا کی زینت، حیات دنیاوی کی زینت، اس کے طالب ہو۔ یہاں اصل میں ترجمہ یہاں تک کر کے بات سمجھ لیجیے کہا کیا جا رہا ہے، پس منظر کیا ہے۔ ہر معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، غربا بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، سردار بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اور دنیا کا یہ سارا کاروبار جن اصولوں پر جاری و ساری ہے، اس میں یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ جس شخص کی اہمیت زیادہ ہے، جس کو معاشرے میں اسٹیٹس حاصل ہے، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہونے کے اعتبار سے، صاحب اقتدار ہونے کے اعتبار سے، وہ ظاہر بات ہے کسی دعوت کے اعتبار سے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان لے آئے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اپنے معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کا ایمان لانا اس دعوت کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس کی پیش رفت کے لیے
شاید دوسرے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو. یہ واقعہ ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے صراحت کے ساتھ کہ حضور نام لے لے کر بھی دعائیں کرتے تھے، اور اس میں جو نام آتے ہیں کہ اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں. کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے، مؤثر شخصیت ہے. پھر یہ کہ اپنے کردار کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جو وقت موجود تھا وہ کسی درجے میں ابو جہل میں بھی موجود. یعنی یہ کہ جس شے کو مان لیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح، اب اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار. یہ معاملہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مخالف تھے تو انتہائی شدید مخالف، جب ایمان لے آئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اب وہ اس میں ہی زیادہ حامی ہے اور جانشار ہے. یہی معاملہ ابو جہل کا تھا کہ وہ شخص بھی اگر ایمان لے آتا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قریب کی شخصیت ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. اور اس کا ثبوت میرے نزدیک یہی ہے، سب سے بڑا ثبوت، کہ حضور نے دونوں کو پیش کیا کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما دے اور ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال. تو آخر کوئی نہ کوئی مشابہت ہے، وجہ مشارکت کوئی نہ کوئی تو ہوگی. بغیر کسی مشارکت اور مشابہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کو جمع نہیں کر سکتے. بہرحال یہ سورہ علق کی تفسیر میں میں بڑی تفصیل سے یہ مباحث بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف حوالہ دوں. معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی حیثیت زیادہ ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی اور انقلابی تحریک جو ہے اس کے اعتبار سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا، لہذا داعی کی توجہ ان کی طرف ہوگی، فطری طور پر منطقی طور پر ان کی طرف توجہ زیادہ ہو. یہ معاملہ البتہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف بھی ہر شے کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس کا یہ ایک منفی پہلو بھی موجود ہے کہ غرباء میں سے، مساکین میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو آپ کے دست و بازو بنے، ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو، اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگاہوں میں بھی صاحب ثروت لوگوں ہی کی قدر ہے، ان کے دلوں میں بھی ان چودھریوں ہی کا مقام ہے. یہ شے بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نہایت نازک، نہایت مضر. اب یہ ہے اصل میں وہ پل صراط جسے میں کہتا رہا ہوں مختلف مواقع پر کہ یہ جو ایک روایتی اور پرووربیل ہمارے ہاں تصور ہے کہ پل صراط جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. اس دنیا میں بھی انسان در حقیقت ہر وقت پل صراط سے گزر رہا. دو متضاد چیزیں ہیں، ان میں اعتدال کی روش اختیار کرنا انتہائی مشکل کام ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا. جس کی مثال بارہ میں نے دی ہے کہ ایک شخص فرض کیجئے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کوئی روش اختیار کر رہا ہے، دوسرا سمجھے گا یہ تکبر کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ تکبر نہیں تھی، اپنی عزت نفس کا لحاظ تھا. لیکن یہ کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتا ہے کہ تکبر ہے. اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ کی نگاہیں ان فقراء اور ان غرباء اور مساکین جو ہے، فقراء صحابہ یہ باقاعدہ اصطلاح ہے، جیسے فقہاء صحابہ میں سے وہ لوگ جو بہت صاحب فہم تھے اور جو استنباط کی صلاحیت رکھتے تھے، احکام کا استنباط کر سکتے تھے، معاملات کی تہ تک پہنچ سکتے تھے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتا ہے، کوئی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت زیادہ کرتا ہے، کسی کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہے، کسی کی جسمانی قوت زیادہ ہے. تو نہ ہر رنگ نفس و نہ ہر مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کر. تو جن لوگوں میں وہ فہم اور جن لوگوں میں معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت، قرآن مجید سے احکام کا استنباط کرنے کی صلاحیت جو یہ تھی موجود، ان کو کہتے ہیں فقہاء صحابہ. اور ایک ہے فقراء صحابہ. یہ فقراء صحابہ میں ابو الدرداء ہیں، ابو ذر ہیں، ابو ہریرہ ہیں، اکثر و بیشتر جو تھے اصحاب صفہ وہ فقراء میں سے تھے. تو یہ جو فقراء اور جو مکی دور کے فقراء ہیں، اب بلال ہیں، خباب بن الارت ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اگرچہ قریش کے اونچے گھرانے سے تھے لیکن بہت غریب اور
مفلس انسان تھے، وہ بھی ان فقراء کے اندر شامل ہیں، اور بھی لوگ۔ یہ لوگ جو ہے اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی ادھر ہی جاتی ہیں، آپ کی توجہ بھی ادھر ہی ہے، اور یہاں لفظ میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی اب جیسے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں، تو نگاہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں نیچے والوں سے ہٹ کر اوپر والوں کو دیکھنے لگوں تو گویا کہ میری نگاہ تجاوز کر رہی ہے، ان نیچے والوں کو چھوڑ کر ادھر جا رہے، تو گویا کہ اس وقت اس معاشرے میں تو وہ غربا تھے یا غلاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، فقراء تھے۔ اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے بڑھ جائیں۔ عام طور پر ترجمہ کر دیا گیا، ترجمے مشکل ہو جاتی ہے، آپ نگاہیں نہ پھیریں ان کی جانب سے، اس میں لفظ کی اصل رعایت نہیں ہے، نہ بڑھیں آپ کی نگاہیں ان سے ان لوگوں کی جانب، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے تجاوز نہ کریں آپ کی نگاہیں دوسروں کی طرف۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ دوسرے وہ کہ جو مرفع الحال ہیں، دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب وجاہت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے، سربراہ ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے، ان کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے ان سے ہٹ کر یا ان سے تجاوز کر کے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ محسوس ہو یا دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ محمد کی ویلیوز بھی وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عام انسانوں کی، ان کی نگاہوں میں بھی قدر و قیمت کا معیار وہی ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں میں۔ یہ بھی اہمیت دیتے ہیں دولت دنیاوی کو، اور یہ بھی اہمیت دیتے ہیں جو بھی حیثیت اور مرتبہ ہے دنیا کا اس کو۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے اصل میں ایک بہت باریک اور بہت مشکل معاملہ کہ ایک طرف تقاضا ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بار بار قرآن مجید سے ادھر متوجہ کیا گیا تو اسی لیے کیا گیا کہ آپ کے طرز عمل میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ عبس کا جو ابتدائی حصہ ہے پورا، کس طرز اس میں شدت ہے، اس میں ٹوک ٹوک کا جو انداز ہے وہ کتنا شدید ہے۔ عبس وتولی، وہی بات جو سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جیسے ایک مغایرت کا احساس، صیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے، جب براہ راست خطاب ہوتا ہے تو خطاب میں تو التفات ہے، میں آپ کے طرف منہ کر کے رخ کر کے آپ سے بات کروں گا، ایک یہ ہوتا ہے منہ پھیر کر بات کی جائے، براہ راست خطاب ہی نہ کیا جائے، یہ اظہار ناراضگی کا یہ بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بقیہ تینوں آیات جو میں نے کوٹ کی ہیں اس کی ہم مضمون اس میں خطاب ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت؟ لیکن وہاں جو ہے سورہ عنکبوت کی جو دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا؟ اب اس میں خطاب نہیں ہے، گویا کہ اعراض کر کے رخ پھیر کر بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ خطاب کرنا بھی براہ راست جو ہے پسند نہیں ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ گھبرا اٹھے۔ یہی معاملہ یا عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، حضور سے خطاب نہیں کیا، یہاں براہ راست گفتگو نہیں کر رہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، سارا صیغہ غائب میں گفتگو ہو رہی، اس نے تیوری چڑھا لی، اس نے رخ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ چنانچہ عبداللہ ابن مکتوم جب بھی اس کے بعد کبھی آئے ہیں حضور کے پاس تو آپ استقبال کرتے تھے خاص طور پر، مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فی، مرحبا اس شخص کو کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، لفظ عتاب ہے جو حضور نے استعمال کیا، عاتبنی اللہ، مجھے اللہ نے یعنی مورد عتاب بنایا ہے، تو وہ الفاظ جو ہے نوٹ کیجیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سلس صورت ہے، یہ ایک تہائی کے قریب جو ہے صورت اسی ایک واقعے کے تیوری چڑھا لی، رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا آئے،
حالانکہ صورت واقعہ جو تفصیل سے بیان ہوئی ہے سیرت میں وہ یہ تھی کہ اس وقت قریش کے کچھ سرکردہ لوگ حضور کی خدمت میں تھے، گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ نابینا ہے، انہیں تو محسوس نہیں ہوا کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، کیا سچویشن کیا ہے. وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور حضور نے عدم التفات فرمایا. آپ کو ناگوار نہیں گزرا، لیکن اس پر گرفت جس قدر شدید الفاظ میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں جو بھی چیزیں مؤثر ہیں اگر ان کا آپ ایک حد تک لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کی دعوت، آپ کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی. لیکن کس حد تک نہ ہو جائے کہ ادھر احساس محرومی پیدا، ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ التفات ہماری طرف نہیں ان کی طرف ہے. پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہے وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے. امکانی حد تک انسان کو اعتدال کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے انگریزی کا لفظ کامن سینس ہے کہ کہا جاتا ہے عام فہم اور سب سے زیادہ کمیاب ہے وہی ہے دنیا میں، اسی طرح توازن اور اعتدال سب سے مشکل، انتہا پسندی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے. جنگل کے آگ کی طرح وہ بات پھیلتی ہے جس میں انتہا پسندی. لیکن آپ اعتدال پر رکھنا چاہیں، خود اعتدال پر رہنا چاہیں تو وہ چیز لوگوں کے لیے اتنی پرکشش نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جو ہے خود بھی مشکل اور اس کو لوگوں سے منوانا، اس پر چلوانا بھی مشکل. بہرحال یہ ایک انقلابی تحریک، دعوت، اقامت دین کی جدوجہد کے اعتبار سے یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس میں اس آیت کا مفاد کیا ہو، اس سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ دارانہ حیثیت میں، چاہے وہ تحریک کا سب سے جو اوپر کا امیر ہے وہ ہو، چاہے درمیانی درجے میں تنظیم کے جو مختلف جو لیول ہیں اس کے اوپر ذمہ دار آدمی. یہ تو معاملہ تنظیم جو ہوتی ہے اس میں تو کوئی امیر ایک شخص نہیں ہوتا، اس میں تو ہر شخص اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری کا منصب ادا کر رہا ہے. جیسے کہ غزوہ احد کے بارے میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ جو لوکل کمانڈر کا تھا اصل میں جو نافرمانی کا معاملہ ہوا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تو تعویل ممکن ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ تعویل کی گئی کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ تو شکست کی صورت میں اس وقت افتاح ہو گئی، سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. لیکن یہ کہ لوکل کمانڈر اگر وہ بھی یہی اسی مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو بات بالکل دوسری ہوتی. لیکن وہ قائم اور روک رہے تھے کہ مت کھلو جائے، تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی، وعصیتم تو تم نے نافرمانی ہوئی. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ داری کے منصب پر ہے وہ بار بار جائزہ لیتا رہے، ٹٹولتا رہے. ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں، بے شعوری میں، غیر ارادی طور پر انسان ادھر جو ہے جھکتا چلا جائے. اس لیے کہ یقیناً اس کی طرف جو ہے جیسے ڈھلوان ہوتا ہے، پانی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، اسی طریقے سے خطرہ موجود کہ ایک التفات یہ عمومی طور پر ان کی جانب ہوتا ہے، زیادہ توجہ ہی فی الواقع انہی کی طرف ہوتا ہے. یہ بات جو ہے قلبی تعلق، قلبی محبت کا رشتہ، قدر و قیمت دل میں ہونا، وہ اپنے ان ساتھیوں کی جن کے پاس خلوص کی دولت ہے، جو خلوص کی دولت سے مالا مال ہے، چاہے وہ تنگ دست ہے، نادار ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. وہ میں نے حضور کی حدیث بھی اگرچہ اس کا متن تو سامنے نہیں ہے، میں اس کو بارہا بیان کر سکتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے. کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں، کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ رشتہ کرنا پسند نہ کرے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی داد، یہ بھی مقام. اس اعتبار سے یہ موضوع جو ہے اور خاص طور پر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ تو اس کے اندر تو انہیرنٹ ہے، یہ ایک رجحان موجود ہے، وہ ادھر لپکے گا. ترید زینت الحیات الدنیا، یہ سورہ کہف کا تو چونکہ مرکزی مضمون ہی یہ ہے، اس کا عمود ہی یہ پہلے رکوع میں جو وہ قلعہ گڑا ہوا ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس دنیا میں جو کچھ ہے اس زمین پر زیبائش اور آرائش، ہم نے اسے اس کی زمین کا سنگھار بنا دیا ہے، دنیا کے لیے اس زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچیں پرکھیں امتحان لے لیں
کہ کون لوگ ہیں کہ جو اسی دنیا کی زیبائشی کے دیوانے ہو کر اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کون وہ ہے کہ جو ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت. اور آخری رکوع میں پھر آیا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے؟ بھاگ دوڑ تو سبھی کر رہے ہیں، دن رات کی محنت سبھی کر رہے ہیں، دیندار بھی کر رہا ہے، دنیا دار بھی کر رہا ہے، دین کے لیے کام کرنے والا بھی مشقتیں جھیل رہا ہے، اور دولت سمیٹ کر جمع کرنے کی خواہش رکھنے والا بھی دن رات جو ہے ایک کیے ہوئے. لیکن قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اپنی سعی و جہد اور بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد بھاگ دوڑ حیات دنیاوی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. یہ دو ہے ابتدا اور انتہا سورہ کہف، درمیان میں بار بار آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. یہ مشکلات میں سے ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں حرف استفہام جو ہے اتریدو یہ ہے یہاں پر، یا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے ادبی اگر آپ کی یہ روش ہوئی، آپ کا یہ طرز عمل ہوا تو اندیشہ ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ بھی حیات دنیاوی ہی کے طالب ہیں. معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں. لیکن یہ کہ جو بھی کوئی مضمرات کسی شے کے ہیں جس سے کہ کوئی اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جو مغالطے ہو سکتے ہیں، اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت. حضور کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کہیں آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے ہیں، پاس سے کوئی شخص گزرا، کوئی صحابی، کوئی انصاری، کوئی ہوں گے، تو حضور ذرا آگے نکل گئے تھے، وہ ادھر چلے گئے تھے، تو حضور نے انہیں بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے فلاں. اس نے کہا معاذ اللہ کے رسول، مجھے آپ کے بارے میں کچھ ہوا ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہر طرح کا وسوسہ پیدا کرتا. تو احتیاط کس درجے ہوتی. تو یہاں پر وہ بات وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تھامے رکھیے، روکے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اس پر قانے رکھیے. میرے نزدیک یہ قانے کا لفظ یہاں پر زیادہ مناسب ہوگا. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، انہی کی صحبت، انہی کی رفاقت، انہی کے پاس بیٹھنا، انہی کی مجلس، انہی کے لیے تبشیر اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں وہ ان کو پہنچانا، یہ گویا کہ آپ کا اصل شغف ہونا چاہیے، آپ کی اصل دلچسپی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ پکارتے ہیں صبح و شام. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابتدائی صورتوں میں خاص طور پر صبح و شام کا لفظ، نماز بھی شروع میں وہ 2 وقت کی، کوئی 3 وقت کی، ہوتے ہوتے پھر وہ 5 وقت کا نماز کا نظام آیا. عام طور پر یہ صبح قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یہی آپ کو اس طرح کے انداز ملیں گے. یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، بہت اہم نکتہ ہے یہ. وہ صرف طالب ہیں اللہ کے روح انور کے، اسی کے چہرے کی حیا. مراد کیا ہے؟ اسی کی رضا. مقصود وہی ہے، نصب العین وہی ہے ان کا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی نگاہیں تجاوز نہ کریں ان سے. کیا اندیشہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی طالب ہیں دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش کے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کا کہنا ہرگز نہ مانیں. اطاعت کسی کے کہنے پر عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے کہنے کو مان لینے کو بھی کہتے ہیں، اور کسی کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، یعنی آمادگی کے ساتھ اپنا کان لگانا کسی کی بات پر، توجہ سے کسی کی بات کو پورے اہتمام کے ساتھ سننا. یہ بھی مفہوم اطاعت کے اندر. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ان لوگوں کو کی بات آپ نہ سنیے، نہ مانیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر. اب یہاں بھی ہمارے اس پہلی آیت جو ہے سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت،
اس کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہوا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس پر وہ آیہ مبارکہ ختم ہوئی تھی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ۔ ان لوگوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے، ان کی طرف اپنا زیادہ وقت بھی ضائع مت کیجیے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک حد تک کام و تفہیم یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن درپے ہو جانا، انہی کے پیچھے ہلکان اپنے آپ کو کرنا، جبکہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں، تو اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازن اور اعتدال کی ضرورت۔ یہاں پھر میں عرض کروں گا، آسان کام نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا، چونکہ انسان کے لیے، انسان کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک ڈائریکٹو پرنسپل کی حیثیت سے، رہنما اصول کی حیثیت سے سامنے رہے تو امکانی حد تک انسان اس کے اندر ایک اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، کہ نہ تو کسی کے درپے ہی ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلکان ہی کرتے رہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے اس میں پہلو اور بھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جتنا چاہے تواضع کی وجہ سے نیچا کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی بے قدری ہو جائے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ شخص جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا، خواہش کی پیروی کر رہا ہے، بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، لگا ہوا ہے اپنے نفس پرستی کے اندر، اور اس کا سارا طرز عمل، سارا معاملہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حد سے متجاوز سے، حدود سے اسے کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی اسکروپل ہے ہی نہیں، زندگی میں کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، یہ وہ بات آ گئی جو ابھی میں نے کیا، آپ کہیے یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، یعنی یہاں یوں سمجھیے کہ یا تو یہاں پہ محذوف ہے، قُلْ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے حق، یہ میں نے پیش کر دی، میری ذمہ داری یہی، یا یہ کہ یوں سمجھیے قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ دیکھو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف۔ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ وہ بات تمہیں پہنچائی نہیں گئی، بالکل جیسے سورہ یونس کی وہ آیت میں نے کوٹ کی تھی پچھلی نشست میں، کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت، نصیحت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کی دوا، ان کا علاج، ان کا مداوا۔ تو اسی طرح یہاں پر ھذا ھو الحق من ربکم، یا قد جاءکم الحق من ربکم، دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس وہ بات جو الحق ہے، کل کی کل حق ہے تمہارے رب کی طرف۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہے شان استغنا۔ استغنا اپنی ذات کے لیے نہیں، استغنا اس دعوت، پیغام، اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے، کہیں یہ محسوس نہ کرنے لگے کہ یہ دعوت ہی کوئی ایسی ہلکی شے ہے کہ جس کو لے کر کسی کے پیچھے جو ہے مسلسل کوئی انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی دولت ہے، اس سے اونچی تو کوئی متاع ہی نہیں۔ وہی سورہ یونس کی آیات، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کا سب سے بڑا مدد، لہذا اس میں خوشیاں مناؤ، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی شے ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں، ھو خیر مما یجمعون۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کو، جیسے کہ وہاں سورہ عنکبوت میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لغنی عن العالمین ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اپنی آنکھ پر سنوار رہا ہے، اپنا مستقبل بنا رہا ہے، اپنی ابدی زندگی کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم کا اہتمام کر رہا ہے۔ نہ اللہ پر کوئی احسان ہے، نہ اللہ کے رسول پر کوئی احسان ہے۔ اسی طرح تم مانتے ہو تو اپنے بھلے کو مانو گے، نہیں مانتے ہو تو دفع ہو۔ میری کوئی ذاتی غرض نہیں، میری کوئی احتیاج نہیں، نہ اللہ کی کوئی احتیاج وابستہ ہے تمہارے ساتھ، نہ میری کوئی ذاتی غرض یا احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ کیفیت بھی محسوس ہونی چاہیے مخاطبین، ورنہ اگر کچھ زیادہ ہی انسان چاہے وہ اپنی جگہ پر تو حق کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو گرا رہا،
اس نے تواضع اختیار کیا ہو، اس لیے کہ شاید اس طور سے یہ لوگ مان جائیں، اس طور سے توجہ کر لیں اور کسی طرح سے بات قبول کر لیں. لیکن یہ کہ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی مترتب ہو سکتا ہے کہ خود اس دعوت کی قدر جو ہے اس سے میں کمی ہو جائے. چنانچہ مجھے وہ دعا بھی یاد آ رہی ہے حضور کی. حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے خود اپنی آنکھ میں تو چھوٹا دکھا، میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، عجب پیدا نہ ہو جائے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر کے دکھا تاکہ میری بات کا بھی وزن محسوس ہو. حضور نے یہ بھی فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے رعب کے. تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. ہم نے ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، سرکشوں کے لیے ہم نے آگ فراہم کر رکھی ہے، تیار کر رکھی. احاط بہم سرادقها، اس کی قناتیں، اس کی لپٹیں جو ہے ان کو گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ بےتاب ہو کر پیاستے، وہ اگر کہیں فریاد کریں گے، پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء کالمہل، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی فریاد کے جواب میں پیش کیا جائے گا مہل، پانی ایسا جو مہل جیسا ہو. مہل کے 3 ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں اور بہت جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے. یا تو یہ کہ کھولتا ہوا پانی، یا لاوا، کھولتا ہوا پگھلا ہوا گرم آگ کی طرح کا تابا، اور یا پیپ اور زخموں کا دھول. یہ مختلف جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے طبیعت میں ایک طرح کی لرزش پیدا ہو جائے، تو پانی پیش کیا جائے گا بےتاب ہو کر. جب وہ پانی طلب کریں گے یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، پیاس کی شدت سے اس کو بھی پیئیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے چہرے جو ہے ان کے منہ جھلس جائیں. بئس الشراب، بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی شے. وساءت مرتفقا، اور بہت ہی برے ہوگی وہ آرام گاہ. رفق سے مرتفقہ بنا ہے جہاں پر کہ ان کے لیے نرمی کا، یہ بھی قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اس طرح کا تنزیہ انداز بھی ہے. فبشرہم بعذاب الیم، اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. تو لفظ بشارت یہاں پر ایک طنز کے طور پر آیا. اسی طرح سات مرتفقہ، بڑی بہت ہی بری ہوگی آرام گاہ جو انہوں نے بنائی. اعاذنا اللہ من ذلک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.